خزی فی الحیات الدنیا، 46 تمہارے ملک ہوں گے، تم کہیں کہ لاکھ صاحب ہوگے، ذلیل ہوگے تم، 1 ارب سے تمہاری زیادہ تعداد ہوگی، اکڑو مت، کوئی تمہاری عزت نہیں ہوگی، ہر آدمی آ کے تمہیں چانٹا مار کے چلا جائے گا، کوئی بھی تمہاری موب لنچنگ کر دے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی، یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے، بڑی چونکا دینے والی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت اہم ہے، ہر آیت میں عبرت کا، نصیحت کا، موعظت کا، رہنمائی کا پہلو ہے، لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے صحیح معنی میں اگر ایمان اپنے اندر ہے، موجود ایمانی شعور ہے، ایمانی حس ہے، تو آدمی کانپ جائے، لرز جائے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب کے سب داخل ہو جاؤ سلم کے اندر، اور شیطان کے نقشہائے قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اگر تم لغزش کرتے ہو، بعد اس کے کہ صاف صاف اور کھری کھری باتیں تمہیں بتا دی گئی ہیں، سنا دی گئی ہیں، تو جان لو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اسے کسی کے سہارے کی احتیاج نہیں ہے، اور وہ حکیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے سلم میں داخل ہو جاؤ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن سلم بمعنی اسلام قرآن میں استعمال کہیں نہیں ہوا۔ احادیث میں محدود مطالعے کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہیں ہوا۔ البتہ ہمارے جو مترجمین ہیں انہوں نے سلم کا ترجمہ اسلام سے کیا ہے، کیونکہ حاصل معنی یہی ہے، ورنہ سلم کا معنی کیا ہے؟ جنگ بندی، صلح کر لینا، ہتھیار ڈال دینا، نبرت آزمائی سے بعد آ جانا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اے ایمان والو جنگ مت کرو، صلح کر لو، سب کے سب صلح میں داخل ہو جاؤ۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، جو قادر مطلق ہے، جو فعال لما یرید ہے، جس کی شان یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کو کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، کسی کے آگے رسپانسیبل نہیں ہے، وہ سب اس کے آگے جواب دہ ہے۔ جس کے بارے میں جس نے کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جس کی شان ہے عزت دینا، ذلت دینا، بادشاہت دینا اور ذلیل اور رذیل کر دینا، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے کرے، خیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت جس کی یہ شان ہے،
جس کی یہ عظمت ہے، جس کا یہ جلال ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ جنگ مت کرو، مجھ سے لڑو مت، میرے سامنے خم مت ٹھوکو، میرے سامنے مقابلے پر مت آؤ، ہار جاؤ گے تم۔ چلیے کفار سے کہہ رہا ہے، مشرکین سے کہہ رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھئی وہ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کا بہت ہی معمولی اور مندمل اور مزمحل سا تصور ہے ان کی زندگی میں۔ وہ اگر اللہ کو چیلنج کرے، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، گناہگار مسلمان چیلنج کرے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہ سودی کاروبار، سودی لین دین چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں کرتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو سود خوری کرنا گناہ کا کام ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کو ستانا، ظلم اٹھانا، اسے پریشان کرنا، اس سے دشمنی رکھنا غلط کام ہے۔ ایسا کوئی شخص اگر اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اکڑ دکھا رہا ہے، اللہ سے لڑائی کے لیے خم ٹھوک رہا ہے، تو بات تو بہرحال چاہے جتنی اٹپٹی ہو، چاہے جتنی عجیب و غریب ہو، لیکن سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان سے کہہ رہا ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اسے قادر مطلق مانتے ہیں، جو اسے نفع اور ضرر کا مالک سمجھتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے ایمان والو مجھ سے، میرے ساتھ جو تمہاری جنگ چل رہی ہے اس جنگ کو بند کر دو، صلح میں داخل ہو جاؤ سب کے سب۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایمان والا ایک طرف وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، پھر کہے میں جنگ کر رہا ہوں، یہ بات بہت عجیب ہے۔ لیکن انسانوں کی نفسیات کا جن لوگوں کو تجربہ ہے، انسانوں کی عملی زندگی کا جن لوگوں کو تجربہ ہے، تاریخ انسانیت پر جن کی نگاہ ہے، وہ جانتے ہیں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ قوم یہود جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار ہوا ہے اور بکثرت ہوا ہے، اس نے یہی رویہ اختیار کیا تھا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، 50-50، اتنا مانیں گے دین، اتنا نہیں مانیں گے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تمہارا رویہ کیا یہ ہے کہ تم کتاب کے کسی حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کتاب کے کسی حصے کا انکار کرتے ہو؟ اگر تمہارا یہ رویہ ہے، تمہارا یہ طرز عمل ہے، تو تمہارے اس کرتوت کا، تمہارے اس جرم کا بدلہ اس دنیا میں کیا ہونا چاہیے؟ الا خزی، رسوائی، بدنامی، بے وقتی، بے قیمتی، کوئی قدر و قیمت نہ ہو تمہاری دنیا میں۔ خزی فی الحیات الدنیا، 46 تمہارے ملک ہوں گے، تم کہیں کے لاکھ صاحب ہوگے، ذلیل ہوگے تم، 1 ارب سے تمہاری زیادہ تعداد ہوگی، اکڑو مت، کوئی تمہاری عزت نہیں ہوگی، ہر آدمی آ کے تمہیں چانٹا مار کے چلا جائے گا، کوئی بھی تمہاری موب لنچنگ کر دے گا، کوئی بھی تمہارے نوجوانوں کو سریعام مار ڈالے گا، پرشاسن تمہارے خلاف ہوگا، حکومتیں تمہارے خلاف ہوں گی، کیونکہ تم نے میرا در چھوڑ کر دوسروں کا در پکڑا ہوگا تو تمہیں رسوا کروں گا میں۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، قیامت کے دن لٹے پٹے تم آؤ گے، کسی کی آنکھ نکلی ہوگی، کسی کو قتل کیا گیا ہوگا، کسی کے گھر ڈھا دیے گئے ہوں گے، کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہوگا، اس حالت میں تمہاری موت ہوگی، تم ہمارے پاس آؤ گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، شاباشی دے گا، انعام دے گا؟ نہیں، تم نے یہاں پر پورے اسلام پر عمل نہیں کیا۔ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن، محشر کے دن تمہیں شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ قوم یہود کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قوم یہود کے اس رویے سے بچنے کی ہمیں تلقین کر رہا ہے، ہمیں قوم یہود کے اس طرز عمل کو اختیار کرنے سے دور رہنے کی تلقین کر رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، اللہ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑیں۔ اللہ کے ساتھ جنگ کیا ہے؟ جنگ یہ ہے دین کا کچھ حصہ مانیں
اور دوسرے کچھ حصوں کو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے, اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور نظام زندگی کے قبول کر لیا ہے. دین مکمل ہے. دین میں کوئی ایسا دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل دین نے نہ بتایا ہو. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس حل پر عمل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن حل ضرور ہے اس کا. تو اللہ کے ساتھ جنگ کا مطلب ہے کہ جو میٹھا میٹھا لگے دین کا حکم, جو پیارا پیارا لگے دین کا حکم, جو آسان لگے دین کا حکم, وہ تو سر آنکھوں پر ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں اپنی زندگی میں ہمیں چینج لانا پڑے, جہاں قربانی دینی پڑے, جہاں پیچھے ہٹنا پڑے, جہاں اپنے ارمانوں کا خون کرنا پڑے, جہاں اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے, جہاں اپنے مفاد کو ٹھوکر مارنی پڑے, وہاں ہم دین کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں. یہ رویہ ہے اللہ کے ساتھ جنگ کا. اللہ رب العزت جس قرآن میں کہہ رہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, بہت اچھی بات ہے. مولانا صاحب اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت اسی قرآن میں کہہ رہا اقیموا الدین, پورا دین قائم کرو اپنی زندگی میں, ہم پیچھے ہٹ جائیں. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. بہت اچھی بات ہے. تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے, تھوڑی پریشانی تو ہوتی ہے, لیکن روزہ سب رکھ رہے ہیں, ہم بھی رکھ لیں گے, کوئی بات نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم القصاص فی القتلی, ایسا نظام قائم کرو کہ قصاص جہاں پر لیا جاتا ہو, چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہوں, قاتل کا سر قلم کر دیا جاتا ہو, ایسا نظام قائم کرنے کی جدوجہد میں شامل ہو. اب ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر 50-50, کچھ پہنچا دیں کچھ نہیں, چلیے اچھی بات ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہ امر نہیں, وصیت کی بات ہے. اللہ وصیت کر رہا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بچیوں کا حصہ نکالو, لڑکیوں کو ان کا حصہ دو, عورتوں کو ان کا حصہ دو, بہنوں کو ان کا حصہ دو, پھوپھیوں کو ان کا حصہ دو. سب پیے بیٹھے ہیں, اکثریت پیے بیٹھی ہے, پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ 12 آنا 8 آنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے فالٹ اوبیڈینس از نو اوبیڈینس, یہ ادھوری اطاعت نہیں ہے مطلب, اس کو ٹوٹل سبمیشن چاہیے, ٹوٹل کمٹمنٹ چاہیے, مکمل اطاعت چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا رویہ میرے احکام کے تئیں, میرے دین کے تئیں, میری تعلیمات کے تئیں مطیعانہ ہونا چاہیے, فرما بردارانہ ہونا چاہیے, غلامانہ ہونا چاہیے, عاجزانہ ہونا چاہیے, خاکسارانہ ہونا چاہیے, بندگی سے بھرپور ہونا چاہیے. اللہ کو اکڑ نہ دکھاؤ, اللہ کے احکام کے حصے بکھرے مت کرو. آپ لوگوں نے کہانی سنی ہوگی, ایک کسی گاؤں میں پہلی بار ہاتھی آیا. اس گاؤں کے لوگ اس کو دیکھنے گئے. اس گاؤں میں 4-5 ایسے لوگ بھی تھے جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی, محروم تھے وہ آنکھوں کی بینائی سے. ان کو بھی شوق ہوا ہم بھی ہاتھی دیکھیں گے. وہ ہاتھی کو گئے, دیکھا, ٹٹول کر ٹٹولا, چھوا, واپس آئے. شام میں چوپال لگی جب گاؤں کی, تو لوگوں نے بتایا ہاتھی آیا تھا, تو ہاتھی کا چرچا ہونا تھا obviously. تو کسی نے ادراہ تفنن ان سے پوچھا ذرا آپ بتاؤ ہاتھی کیسا تھا. تو جس شخص نے ہاتھی کے کان کو چھو کر دیکھا تھا اس نے کہا وہ تو چھاچھ کی طرح ہوتا ہے, بڑا سا پنکھا ہوتا ہے وہ. ہاتھی تو بڑے سے پنکھے کا نام ہے. ایک دوسرے صاحب تھے جن کی آنکھوں کی بینائی, انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. پھر کیا ہے, انہوں نے ہاتھی کی سونڈ کو پکڑ کر دیکھا تھا. انہوں نے کہا ہاتھی تو پائپ کی طرح ہوتا ہے, بڑا سا پائپ ہو موٹا سا ربڑ کا, اس کی طرح ہوتا ہے ہاتھی تو. تیسرے صاحب نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگایا تو کہ نہیں بڑی سی دیگ کی طرح ہوتا ہے, بڑی سی لگن کی طرح ہوتا ہے ہاتھی تو. کسی نے اس کی دم کو چھو کر دیکھا تھا, اس نے کہا نہیں جھاڑو کی طرح ہوتا ہے جس میں تنکے ہوتے ہیں, سیکیں ہوتی ہیں. تو کسی نے اس کے ہاتھی کے دانت کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا نہیں یہ سب غلط بول رہے ہیں, ہاتھی تو ٹھوس لکڑی کی طرح ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ایک عرصہ دراز سے اسلام کے ساتھ ہمارا رویہ بھی اس ہاتھی کی طرح ہو گیا, اس نابینا حضرات کی طرح ہو گیا جنہوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا. ہم لوگوں نے بھی اسلام کی ٹوٹلٹی کو ذہن سے نکال دیا ہے. یہ تصور ہماری عملی زندگی سے اور بڑی حد تک, کسی حد تک ہماری فکری اور علمی اور عقلی زندگی سے محو ہو گیا ہے کہ دین پوری زندگی کے لیے ہے, دین کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. ہم میں سے کچھ ہیں جن کے عقائد ہی خراب ہیں, مزاروں پہ جا رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, کسی کو مشکل کشا مان رہے ہیں, کسی کو حاجت روا مان رہے ہیں, وہاں سے ڈر رہے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسا کر دیں گے. عقیدہ خراب ہے.
عقیدہ ٹھیک ہے تو عبادات میں کمی ہے. نوجوان ہیں نمازیں غائب ہیں, روزے غائب ہیں, حج فرض کیے بیٹھے ہیں. بھائی کیوں نہیں کر رہے حج اللہ کے بندو؟ کہ جی ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے. اللہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے, تم زیادہ سمجھدار ہو اللہ سے. اللہ نے تو نہیں کہا بیٹیوں کی شادی کر کے جانا حج کو. تمہیں بھروسہ تم زندہ رہو گے حج تک. زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے تو عبادات میں کمزوری ہے. عبادات اچھی ہیں تو اخلاقیات میں کمزوری ہے. بس منہ چڑھائے بیٹھے ہیں, یہ جانتے نہیں ان تلقى اخاك بوجه طليق, خوش روئی سے پیش آنا, اچھے اسلوب سے بات کرنا, یہ بھی اخلاق ہے, یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. چھوٹوں سے پیار کرنا, بڑوں کا احترام کرنا, دوستوں کو اپنے گھر بلانا, دوستوں کے گھر جانا, مزاج پرسی کرنا, بیمار کی عادت کرنا, یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر معاملات کاروبار بالکل خراب ہے. اس کو تو سمجھنا ہی بند کر دیا ہے. لین دین کے بارے میں بھی اسلام کچھ کہتا ہے. ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہو, ہمارا تمدن کیسا ہو, ہماری تہذیب کیسی ہو, ہمارے کاروبار کیسے ہوں, ہم لین دین کس طرح کریں, ہمارے تجارتی معاملات کیسے ہوں, ہم کن سے تعلق ہیں, کن سے تعلق, اس میں ہم آزاد ہیں. اس میں اللہ رسول نے کچھ نہیں بیان کیا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے دین مکمل ہے, لیکن ہم نے اپنے عمل سے کہہ دیا کہ نہیں دین نامکمل ہے. تو یہ وہ جنگ ہے جو چھڑی ہوئی ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو مت جنگ بندی میں آ جاؤ سب کے سب. جنگ مت کرو اللہ سے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, شیطان کے نقش قدم کے پیچھے مت چلو. بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک عرصہ دراز سے ہمارے سماج میں سیرت کی باتیں ہوتی ہیں, دین کی باتیں ہوتی ہیں, اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں, صحابہ کرام کے تذکرے ہوتے ہیں, اولیاء اللہ کی تذکرے ہوتے ہیں, ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن یہ بات محدود ہوتی ہے اخلاق تک, یہ بات محدود ہوتی ہے عبادات تک, یہ بات محدود ہوتی ہے عقائد تک. ہم نے یہ سننا, یہ پڑھنا, یہ سوچنا, یہ سمجھنا ہی بند کر دیا ہے کہ وہ لوگ انسان تھے. وہاں بھی شادی بیاہ ہوتی تھی تو کس طرح شادی بیاہ ہوتی تھی؟ صحابہ کرام تجارت کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, آسمان سے من و سلوہ تو نازل نہیں ہوتا تھا ان کے اوپر. کھاتے کہاں سے تھے؟ بازار, ان کی بھی دکانیں تھیں, ان کے بھی کاروبار تھے. انہوں نے کس طرح کاروبار کیا؟ نہ ہمیں کبھی جستجو ہوتی ہے کہ جاننے کی کوشش کرے بھائی اللہ کے رسول کا اسوہ کیا ہے کاروبار کے سلسلے میں. جاب ہمیں کون سی کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی ہے, کون سی نوکری حرام ہے, کون سی نوکری حلال ہے, یہ ہم سمجھتے نہیں. ایک انڈر کنسیڈریشن آتا ہی نہیں, زیر غور آتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی بات ہے؟ تو دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کہہ رہا ہے لڑکی کے دیکھو تو لڑکی کو شادی کے لیے 4 چیزوں کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے, لیکن تم دین کی بنیاد پر ترجیح نہ. تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عورت کو بیاہا جاتا ہے اس کے خاندان کی عزت کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور اس کی مال و دولت کی وجہ سے, اور دینداری کی وجہ سے. آپ سے کیا دنیا کیا کر رہی ہے اس سے مطلب نہیں, آپ سے مطلوب ہے فاظفر بذات الدین. یہ نہیں کہا کہ دیندار عورت سے شادی کرو, یہ نہیں کہا, بلکہ دیندار عورت والی کو, دین والی عورت کو پکڑ کر کامیاب ہو جاؤ, فاظفر, ظفر یاب ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. لیکن ہم نے اپنے طرز عمل سے, ہم نے اپنے کردار سے, اپنے رویے سے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں باتیں کر رہے ہیں, پرانی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں, فرسودہ باتیں. آج دیکھیے پریکٹیکل کیا ہے, پیسہ ہونا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے, بہت سارا جہیز آئے, رانی بن کر آئے, رانی بن کر, اور جب رانی بن کر آتی ہے رانی کی طرح رہتی ہے, پھر لوگ شکایت کرتے ہیں زمانہ بگڑ گیا. ارے تم ہی تو رانی لے کر, تم بیٹی لے کر آتے تو بیٹی کی طرح رہتی ہو. تو ہم نے اسلام کا ایک محدود تصور بنا لیا ہے جانتے بوجھتے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں زندگی کی ہر مشکل کا حل ہے, ہر مسئلے کا حل ہے, لیکن ہم کبھی اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے, خاص طور پر وہ مسائل جن سے ہم جوجھ رہے ہیں, جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. اسی طرح جس طرح اسلام کو ہم نے محدود کر دیا ہے, جاہلیت کو بھی ہم نے محدود کر دیا ہے. جاہلیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا کفر کا, شرک کا, تاریکیوں کا, اس کے لیے قرآن نے ایک جامع اصطلاح استعمال کی, جاہلیت. جاہلیت, عہد جاہلیت. عہد جاہلیت کا مطلب شرک ہے, کفر ہے, بت پرستی ہے, ننگے طواف کر رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں, عبادات سے دور ہیں, اللہ سے غافل ہیں. نہیں, جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, ایک معمولی بات کسی بات پر مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کرام کے درمیان. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی رنگت بہت صاف تھی, اس کے مقابلے حضرت بلال تھوڑا سامنے رنگ کے تھے, ان کی رنگت مائل با سیاہ تھی. تو بات کر رہے تھے کہ آدمی ڈسکشن میں کبھی گرم ہو جاتا ہے نا, ہیٹڈ ہو جاتا ہے کبھی ڈسکشن, تو کہا اسکتی ابن السودا,
اے کالی عورت کے بچے چپ ہو جاؤ، اے کلوٹی کے بچے چپ ہو جاؤ، بس اتنی بات، نہ گالی، نہ کوئی اور بد زبانی، نہ کوئی فحش الفاظ کہا. اور یہ حقیقت واقعہ تھی، ان کی والدہ واقعی کالی تھی. تو حضرت بلال چپ ہو گئے، سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا ایسے ایسے ابو ذر نے کہا. تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت گھسی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول ہمارے سماج میں گالیاں دیکھ لیتے، یہ سالے اور یہ الانا فلانا، گالی سے شروعات، گالی پر اختتام، کیا کہتے ہو؟ یہ تو کفار کا معاشرہ ہے، پورا سماج ہی بگڑا ہوا ہے. ایک بات، معمولی سی بات کو کہا کہ امگاد تو کالی عورت کا بیٹا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن کہہ رہے کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اللہ کے رسول سے ملنے. کسی بات پر انبن ہو گئی، یہ آ کر چلی گئیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کون آئی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے، ہوتی ہے سہیلی بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، ایک شوہر کے عقد میں تھیں، تو کہا کہ بس اتنا کہا، اشارہ تھا چھوٹے قد والی آئی ہے، بس اتنا کہا کہ بس چھوٹے قد والی آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی حرکت کی ہے، ایسی حرکت کی ہے، اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. ہمارے سماج کو دیکھیں، کیا حرکتیں نہیں ہوتی، کیسے کردار کشی نہیں ہوتی، کیسے دوسرے کو بدنام نہیں کیا جا. دشمنی میں تو ہم یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ رسول نے کچھ کہا بھی ہے. ابھی طلاق کا کیس ہو جائے، بہن کے چھٹانے کا ہو جائے، جھوٹے مقدمے لگائیں گے، جھوٹی گواہیاں دلائیں گے، پورا محلہ ایک جٹ ہو جائے گا، پورا سماج ایک جٹ ہو جائے گا. بھائی کون سا تم مسلمان ہو، مسلمان تمہاری حیثیت دوسری ہے. تم سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ. تمہیں انصاف کرتے رہنا ہے. تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ دشمنی میں بھول ہی جاتے ہیں کہ اسلام نے کچھ کہا ہوگا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعزى بعزاء الجاہلیت فاعزوه بہنی ابی، جو جاہلیت کا نعرہ بلند کرے. اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ سب ایمان والے ایک ہیں، سب برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، سب ایمان والے برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب اسلام کی تعلیم. لیکن جو کہے اس کے علاوہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے جو زیادہ ڈرنے والا ہے وہ زیادہ معزز ہے، یہ ہے معیار اسلام کا. اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی معیار کہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں سید ہے، فلاں برادری کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی اونچ نیچ کی بات کرتا ہے فَأَعِزُّوهُ بِهَنِي أَبِي، اسے گالی دو اور شرماؤ مت، گالی دو اس کو. یہ اسلام کی تعلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرم والا کوئی نہیں، کوئی حیادار نہیں. لیکن یہ اتنی کوفت والی بات ہے، اتنی غصہ دلانے والی بات ہے، اتنی غیر اسلامی بات ہے، اتنی غیر ایمانی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ان بنیادوں پر اونچ نیچ کی دعوت دیتا ہے، جاہلیت کی طرف بلاتا ہے، تو پھر اسے گالی دو، اسے شرماؤ مت. آدمی عام طور پر مسافر ہوتا ہے، پردیس میں ہوتا ہے، تو اپنے علاقے کا، اپنی طرف کا اگر کوئی دور کا بندہ بھی مل جاتا ہے تو اسے اپنا محسوس کرتا ہے. یعنی سعودی عرب میں اگر آپ میں سے اکثر لوگ یا ایک بڑی تعداد سعودی جا چکی ہوگی، سعودی جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوگی یا خواب دیکھ رہی ہوگی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو کوئی اردو بولتا مل جائے، ارے بھائی کہاں کے ہیں؟ وہ کہ کیرلا کے ہیں. تو کیرلا کا ہے تب بھی بھائی ہمارا انڈین، ہمارا بھائی ہے. اور اگر وہ کہتے نہیں میں یو پی کا ہوں، ارے تم تو اپنے ہاں کے ہو، حالانکہ اعظم گڑھ کہاں، تم کہاں کہ بلند شہر کے، حالانکہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہ بھائی تم تو اپنے بھائی ہو. اور اس میں اگر وہ کہتے نہیں میں لکھنؤ کے پاس کا ہوں، جون پور کا ہوں، ارے تم تو بالکل گھر کے قریب کے ہو. اور اگر وہ کہتے میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں، پھر تو بات ہی نہیں، پھر تو تم سے ہمارا رشتہ پکا ہے. اور اگر وہ کہتے نہیں بلریا گنج ہی کا رہنے والا ہوں میں، تو کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو بالکل سگے بھائی کی طرح ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میں یقترب یحسب عدوا صدیقہ، شاعر نے بھی کہا اس بات کو کہ پردیس میں جا کر آدمی پرائے کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، یہ اچھی بات ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے، میں ایک واقعہ جو بیان کرنے والا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں ایمان لانے والے ہیں. ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول کے خاندانی رشتہ دار بھی ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت بھی کی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو جتنا چاہتے اتنا کوئی نہیں چاہ سکتا، صحابہ کرام جتنا چاہتے تھے. عبد الرحمن بن عوف ایک بار عصر کے بعد تشریف لائے اللہ کے رسول کی محفل میں، مجلس میں. آپ نے کہا عبد الرحمن یہ پیلا پیلا کیا لگ رہا ہے؟ تو کہا میں نے شادی کر لی ہے. شادی میں رنگ ٹھیک صاف کرنے کے لیے آدمی تھوڑا پیلا لگاتا ہے، ہلدی لگاتا ہے، اسے رسم نہیں بنانا چاہیے. تو ٹھیک ہے آدمی تھوڑا سچ سمجھ لے. تو کہا میں نے شادی کی ہے. سمجھیے آپ، اللہ کے رسول
آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، خونی رشتہ بھی ہے، خاندان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ بھی ہے، مہاجرت کا رشتہ بھی ہے، اور یہاں مدینے میں پڑوس کا رشتہ بھی ہے، تو اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ اگر ہوتا آج کا زمانہ، ارے ہم تو اپنا نہیں سمجھتے، تم تو ہمیں پرایا سمجھتے ہو، چپ چاپ شادی کر لی، یا تو تم سے قطع تعلق، یہ سب بکواس باتیں نہیں، یہ سب بکواس باتیں نہیں۔ ارے ہم جو اپنا گھر بناتے ہیں وہ ایک فیملی کے لیے بناتے ہیں، اس میں زیادہ 2 فیملی ہٹ جائیں گی، 3 فیملی ہٹ جائیں گی۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہم جو پوری بارات پورا جمگٹ جمع کر لیتے ہیں، اس میں بے پردگی نہیں ہوگی، اس میں اللہ کی حدود نہیں لانگی جائیں گی، اس میں بدتمیزی نہیں ہوگی۔ تو جس رشتے کی بنیاد ہی اگر غلطی پر ہو، انحراف پر ہو، فساد پر ہو، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شادی بیاہ کے نام پر تماشے کرنا، تم آ جاؤ وہاں سے آ جاؤ وہاں سے آ جاؤ، کہاں بلا رہے ہو بھائی؟ کب بلایا اللہ کے رسول نے کس رشتہ دار کو؟ شادی خوشی کا موقع ہے، خوشی ہے جتنے لوگوں شریک ہو۔ شادی فیسٹیول نہیں ہے، تیوہار نہیں ہے، تیوہار اسلام میں صرف 2 ہیں، عید اور بقرعید۔ اس کے علاوہ خوشی کے موقع خوشی منائیے آپ، لیکن اسے فیسٹیول مت بنائیے کہ لوگ آ رہے ہیں، بھیڑ جٹ رہی ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، گھر والوں کو پریشانی، آنے والوں کو پریشانی، فسادات کا موسم، لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، کوئی سیلفی لے رہا ہے، لڑکیاں جو کبھی کسی کے سامنے بے پردہ نہیں ہوتی تھی بے پردہ ان کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ سب جو ہمارا یہ تصور بن چکا ہے کہ دین کا شادی بیاہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین کا طلاق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین کا ہماری عملی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میرے دوست اور ساتھی یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا وہ ضرور رسوا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی جو حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، بڑی خوشی کی بات ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ان میں سے بنائے۔ آپ فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی، یدخلون الجنت الا من ابا، البتہ کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ کمبخت ہوں گے، کچھ بدذات ہوں گے، کچھ ایسے شقی القلب ہوں گے، بد نصیب ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ ابا کے معنی انکار کرنا نہیں آتا، اڑ جانا، نہیں جاؤں گا میں جنت میں، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں جاؤ، نہیں جانا، نہیں جانا۔ بھئی کون ہے وہ؟ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، آپ کو تعجب ہوا، صحابہ کرام تو اور مر مٹنے والے تھے جنت پر۔ کہا وہ من ابا یا رسول اللہ، ایسا کون بدبخت ہے، کون ایسا بد نصیب ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق میری اطاعت کرے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے، اور شریعت کوئی مشکل نہیں، اور جس نے شریعت میری لائی ہوئی شریعت کی اطاعت سے انکار کر دیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات ماننے سے انکار کیا، اس نے گویا کہ یہ شرط لگا دی کہ مجھے جنت میں جانا ہی نہیں۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ فرما رہے بعثت بالحنیفیۃ السمحا، میں آسان شریعت کے ساتھ بھیجا، کوئی مشکل نہیں ہے اسلام کا حکم، ہم نے مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اس کو ٹیڑھی خیر بنا دیا ہے، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ویسا نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، ہمیں اسلام کو ان ٹوٹیلٹی مکمل طور پر لینا ہے، اسلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے، جتنی تعلیمات ہم سے متعلق ہیں، جن پر ہم عمل کرنے کی استطاعت و قدرت رکھتے ہیں، ان پر ہمیں ہر حال میں عمل کرنا ہے، اور ورنہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ سے، دنیا میں رسوائی سے اور آخرت میں عذاب شدید سے ہمیں بچانے والا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔